بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فَإِن تَعَارَضَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، تو اگر کتاب اللہ کے حکم خاص اور عام میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، فَإِن لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ، تو اگر تاریخ معلوم نہ ہو کہ حکم عام پہلے ہے یا حکم خاص پہلے ہے، نزول کس کا پہلے ہوا ہے، تاریخ کا علم نہ ہو، حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ، تو اس بات پر محمول کیا جائے گا، جب تقدیم و تاخیر معلوم نہیں کون پہلے کون بعد میں ہے، تو مقارنت پر محمول کیا جائے گا کہ دونوں حکم جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئے گی۔ مع ان فی الواقع احدہما ناسخ والآخر منسوخ، ظاہر سی بات ہے ایک ہی حکم خاص بھی ہے، ایک ہی حکم عام بھی ہے، تو عام چاہتا ہے کہ خصوص نہ رہے اور خصوص چاہتا ہے کہ عموم نہ رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دعوت سب کی ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ دعوت نہیں منتخب کی ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اب سب کی ہے تو بعض ہی صرف نہیں ہے، سمجھ گئے؟ صرف یہی ہیں تو عموم نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھی آدمی اس میں جو ہے وہ شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ پورے گھر کی دعوت ہے، کبھی کارڈ کا دے دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا سب کی ہے یا بعض کی ہے، کوئی کہتا نہیں سب کی ہے، کوئی کہتا نہیں اس حضرت کی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شرف حضرت کی نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں باوجود کہ واقع میں ان میں سے کوئی ایک ناسخ اور دوسرا منسوخ ہے، لیکن لما جہلنا الناسخ والمنسوخ، لیکن جب ہمیں تقدیم و تاخیر معلوم نہیں کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، کہ ایک کو ناسخ بعد والے کو پہلے والے کو منسوخ کرا دیں، لیکن جب ہمیں ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، حملنا علی المقارنہ، تو ہم نے محمول کر دیا کس کے اوپر؟ مقارنت کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ ہاں، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، ورنہ تو ترجیح بلا مرجح لازم ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فعند الشافعی رحمہ اللہ، تو سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک انہ یخص بہ، کہ ان کے نزدیک عام ظنی ہوتا ہے اور خاص کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ تو اب ان کے ہاں تعارض کا حکم جو ہے وہ ثابت نہ ہوگا، کیونکہ تعارض جو ہوتا ہے وہ یکساں قوت کی دلیلوں میں ہوتا ہے، ایک ظنی ہے ایک قطعی ہے، تعارض کہاں؟ تو وہ فرماتے ہیں فَيُخَصُّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ، تو عام جو ظنی ہے وہ خاص ہو جائے گا خاص کے حکم قطعی کے ذریعے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی۔ وعندنا، ہمارے نزدیک ایسی صورتحال میں یثبت حکم التعارض، تعارض کا حکم ہمارے یہاں کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا۔ اس کی نظیر وہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور وولاۃ الاحمال، یہ والی آیت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر جو آپ پڑھ چکی۔ اس میں پتہ نہیں چل رہا یہ پہلے نازل ہوئی یا یہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ پڑھ چکے، فرماتے ہیں تعارض کا حکم ثابت ہوگا فی قدر ما تناولا، اس مقدار میں جس مقدار کو یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأَخِّرًا، اور اگر عام متأخر ہوگا، يَنْسَخُ الْخَاصَّ عندنا، تو عام میں متأخر خاص سے متقدم کو کیا کر دے گا؟ منسوخ کر دے گا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اس کی مثال آپ پڑھ چکے نور انوار وغیرہ میں، جیسے اورینیین کی حدیث ہے، آپ پڑھ چکے کہ یہ منسوخ ہے سرکار کے ارشاد استنزہوا عن البول کی وجہ سے۔ سرکار نے پہلے یہ حکم دیا، بعد میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ تو اب
یہ استنزہو عن البول یہ عام ہے، اے عن کل البول، عن کل فرد من افراد البول سواء کان بول الابل او البقرۃ او الغنم او سوا، سمجھ گئے، عام ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْخَاصُ مُتَأَخِّرًا اور اگر خاص متأخر ہو، کتاب اللہ کا حکم خاص متأخر ہو، فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا تو خاص سے متأخر اگر متصلاً مذکور ہو اس عام سے، تو فرماتے ہیں یخصہ، تو یہ خاص سے متأخر اس عام کو اب کیا کر دے گا، خاص کر دے گا، گویا خاص کو چھوڑ کر کے باقی جو افراد ہوں گے انہیں کے ساتھ وہ خاص رہے گا۔ اس کی مثال میں نے بتائی تھی کلی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا، بات سمجھ گئے؟ تو اب احل اللہ البیع کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا مبادلہ اللہ نے حلال فرمایا، چاہے تفاضل کے ساتھ ہو، چاہے مساوات کے ساتھ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ سب کو یہ عام ہے، مگر جب فرما دیا حرم الربا جو اسی کے ساتھ یہ مقارن ہے، تو گویا اللہ نے ایسی زیادتی کو حرام فرمایا ہے جو زیادتی عوض سے کیا ہو، خالی۔ تو گویا ایسی زیادتی حلال ہے جو زیادتی کسی عوض کے مقابل میں ہو، لیکن جو زیادتی کسی عوض کے مقابل میں نہ ہو وہ زیادتی حرام ہے، اپنی شرطوں کے ساتھ جو ائمہ مجتہدین نے تصریح فرما دی ہے۔ اگر موصولاً مذکور ہے یخصہ تو یہ خاص، جیسے حرم الربا، اس نے خاص کر دیا کس کو، بیع کو، گویا تمام صورتوں کے اندر بیع حلال ہے سوائے اس صورت کے جس صورت میں زیادتی عوض کے مقابل میں نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا اور اگر خاص سے متأخر یہ متصلاً مذکور نہ ہو بلکہ بعد میں اس کا ذکر ہوا، نزول ہوا، تو فرماتے ہیں ینسخہ تو اس کو منسوخ کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین یتوفون منکم، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے پر جو پیچھے مذکور ہوا۔ مگر یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص اس عام کو منسوخ کرے گا، کس کے اندر، فی ذالک القدر، اسی قدر کے اندر، ظاہر سی بات خاص ہی نہ متأخر ہے، تو اب گویا منسوخ جو ہوا ہے وہ کون منسوخ ہوا ہے، جس کو قدر خاص کیا ہے، شامل ہے، باقی کے اندر ظاہر سی بات وہ شامل ہوا نہیں، تو وہی قدر خاص جس کو شامل ہے اتنا ہی منسوخ ہوگا۔ فرماتے ہیں فی ذالک القدر اے فی القدر الذی یتناولہ العام والخاص، یعنی اسی مقدار کے اندر وہ خاص اس عام کو منسوخ کرے گا جس مقدار کو عام اور خاص کیا ہے، شامل ہے۔ ظاہر سی بات عام تو سارے افراد کو شامل ہے اور خاص تو ایک مخصوص فرد کو نہ شامل ہے۔ وَلَا يَكُونُ الْخَاصُ نَاسِخًا لِلْعَامِّ بِالْكُلِّيَّةِ، ایسا نہ ہوگا کہ یہ حکم خاص جو ہے حکم عام کو بالکل ہی منسوخ کر دے کہ حکم عام باقی ہی نہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر چیز اپنے دائرے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی تک وہ اپنے حکم کی تنفیذ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ایک خاص حکم ہے تو اس حکم خاص کے دائرے میں جو آئے گا اسی قدر وہ منسوخ کرے گا، اور جس کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو وہ کیوں کر منسوخ کرے گا، یہ فرماتے ہیں۔ خاص عام کا بالکلیہ ناسخ نہ ہوگا کہ عام کا حکم بالکل باقی ہی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے، ایسا نہیں، بل فی ذالک القدر فقط، بلکہ صرف اسی مقدار کے اندر جس مقدار کو یہ خاص کیا ہے، شامل ہے۔
حتی لا یکون العام عاما مخصصا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ عام جو ہے ایسا عام نہ رہے جو مخصص ہو، بل یکون قطعیا فی الباقی، یعنی اب وہ عام ایسا عام نہ رہے گا جس عام کی اب تخصیص کی جا سکے، یا جتنا خاص کرنا تھا اتنا خاص کر لیا گیا، کہہ دیا گیا اس جماعت کے اندر 100 لڑکے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، اب صرف 50 کو یا صرف 3 کو یا صرف 5 کو انعام دیا جائے گا، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو اب اتنے ہی جو ہوں گے وہ پائیں گے، باقی اور جو ہوں گے وہ اس کے مستحق نہ ہوں گے۔ یا یہ کہا کہ اس جماعت کے اندر جتنے ہیں سب کی دعوت ہے مگر فلاں فلاں، بات ذہن میں آ گئی، تو فلاں فلاں جن کو خاص کیا ان کو چھوڑ کر کے باقی سب کی دعوت قطعی اور یقینی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اب یہ عام ایسا عام نہ رہا جس عام کی اب پھر تخصیص کی جا سکے، یہاں تک کہ عام ایسا عام نہ رہے گا، ابھی آپ سوچیں عام نہیں رہے، ایسا عام نہ رہے گا مخصصاً کہ اس کی پھر تخصیص کی جائے، بل یکون قطعیاً فی الباقی، بلکہ تخصیص کے بعد جو افراد باقی ہیں اب ان کے اندر وہ کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا۔ لا کالعام الذی خص منہ البعض، فرماتے ہیں یہ اس عام کی طرح نہیں رہے گا جس عام سے بعض کو کیا کر لیا گیا ہے؟ خاص، بعض میں کیونکہ بعض معین یا غیر معین کی اس میں تفصیل ہے کہ نہیں تفصیل ہے، تو اب فرماتے ہیں کہ وہ عام جس سے بعض مجہول کی تخصیص کر لی گئی تو وہاں پر بہرحال تخصیص کا احتمال کیا رہتا ہے؟ وہ باقی رہتا ہے۔ فصل قصر العام علی بعض ما یتناولہ، اسی سے متعلق ایک گفتگو فرما رہے ہیں، عام کا منحصر ہونا ان بعض افراد پر جن بعض کو وہ کیا ہے؟ شامل ہے، ظاہر سی بات ہے گویا اس عام سے بعض کو کیا کر لیا گیا؟ خاص کر لیا گیا۔ لا یخلو، وہ عام جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ تخصیص کسی کلام غیر مستقل کے ذریعے ہوئی ہے، غیر مستقل کا مطلب اے بے کلامی یتعلق بصدر الکلام ولا یکون تاما بنفسہ، غیر مستقل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخصیص ایسے کلام کے ذریعے ہو جس کلام کا تعلق صدر کلام سے، جیسے مستثنی منہ کا تعلق مستثنی سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جان القوم الا زید، تو زید کا تعلق صدر کلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یعنی ایسے کلام کے ذریعے وہ خاص کیا گیا جو کلام متعلق ہے صدر کلام سے، ولا یکون تاما بنفسہ، اور یہ خود تام بنفسہ نہ ہو۔ اور مستقل اس کو کہتے ہیں جو ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی جس کا صدر کلام سے تعلق نہ ہو اور وہ تام بنفسہ ہو، چاہے وہ کلام ہو او لم یکن، یا کلام نہ ہو، کلام نہ ہو کل بتایا تھا عقل ہے، حس ہے، یہ سب تفصیل آ رہی ہے۔ وہو اے غیر المستقل الاستثناء والشرط والصفت والغایت، عام کی تخصیص کسی خاص کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یا تو مستقل کے ذریعے ہے یا غیر مستقل کے ذریعے۔ غیر مستقل کی مثال مثلا استثناء کے ذریعے، شرط کے ذریعے، صفت کے ذریعے، غایت کے ذریعے تخصیص کی جا رہی ہے، سب کی مثال یہ دے رہے ہیں۔ فالاستثناء یوجب قصر العام علی بعض افرادہ، تو استثناء واجب کرتا ہے اس بات کو کہ اس عام کا حکم جو ہے عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے اس کے بعض افراد کے ساتھ، بعض افراد کے ساتھ۔ والشرط،
یوجب قصر صدر الکلام علی بعض التقادیر، اور شرط اس بات کو واجب کرتی ہے کہ صدر کلام یہ عام نہیں ہے، بلکہ بعض تقدیروں کے ساتھ، بعض اوضاع کے ساتھ، بعض احوال کے ساتھ، بعض اوقات کے ساتھ، بعض ساعات اور زمان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ جیسے انتی طالق ان دخلت الدار، انت طالق جب کہا تھا تو یہ عام تھا کہ تجھے طلاق ہے، چاہے تو گھر میں جائے یا نہ جائے، مگر جب ان دخلت الدار کہا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا وقوع طلاق یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ دخول دار کی حالت کے ساتھ، دخول دار کی صورت کے ساتھ۔ وَالصِّفَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى مَا تُوجَدُ فِيهِ الصِّفَةُ، جب کسی موصوف کی صفت لائی گئی تو صفت اس بات کو واجب کرتی ہے کہ یہ حکم عام اسی صورت کے ساتھ خاص ہے جس صورت میں یہ صفت پائی جائے گی۔ جیسے فرمایا فی الابل الصائمۃ زکوٰۃ، چرنے والے اونٹ اور اٹنیوں کے اندر زکوٰۃ ہے، یہاں صائمہ نہ ہوتا، خالی فی الابل کہا جاتا تو اس کا مطلب چاہے وہ چرنے والے ہوں یا چرنے والے نہ ہوں، ان کو چارہ دیا جاتا اور سب کو عام تھا۔ اب جب صائمہ کی صفت ذکر کر دی تو جس صورت میں اسامہ کی صفت پائی جائے گی اسی صورت میں زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ والغایۃ توجب القصر علی البعض الذی جعل الغایۃ حدا لا، غایت اس بات کو واجب کرتی ہے کہ عام کا حکم اسی صورت کے ساتھ خاص ہے جس کے لیے غایت کو حد قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہاں اگر الی المرافق کا لفظ نہ ہوتا، خالی اتنا ہوتا اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھ کو دھو تو ید عام رہتا، رؤوس اصابع سے لے کر کے کہاں تک کہ ابط تک، بغل تک، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب یہاں پر غائب ذکر کر دیا گیا الی المرافق تو مطلب یہ ہو گیا اب یہ ید سمجھ رہے ہیں عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے اسی حد تک جس کے لیے اس غایت کو کیا قرار دے دیا گیا ہے؟ حد قرار دے دیا گیا ہے۔ وَعَلَى مَا وَرَاءِ الْغَایَةِ، فرماتے ہیں غایت اس بات کو واجب کرتا ہے کہ یہ حکم خاص ہے اس باز کے ساتھ جس کے لیے غایت کو حد بنایا گیا ہے، یہ غایت اسقاط ہے۔ وَعَلَى مَا وَرَاءِ الْغَایَةِ، اور غایت کے ماورا کے ساتھ یہ خاص ہے، جیسے اتم الصیام الی اللیل، یہ غایت اسقاط نہیں بلکہ غایت امتداد ہے، مد صوم کو، درازی صوم کو بتانے کے لیے اتم الصیام، تم روزے کا کیا کرو؟ اتمام کرو۔ اگر الی اللیل کا لفظ نہ ہوتا تو یہاں پر 1 ساعت 2 ساعت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹا، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ مد صوم کو بتانے کے لیے ہے، یعنی روزہ کہاں تک ممتاز اور دراز رہے گا تو الی اللیل، الی مجیء اللیل، الی اتیان اللیل۔ تو اب یہاں پر غایت کیا ہے؟ لیل نہ ہے، لیل ہی نہ ہے، تو اس ماورائے غایت تک کیا ہے؟ یہ ممتد رہے گا۔ تو ماورائے لیل کون ہے؟ وہ نہار ہی تو ہے، نہار شرعی، بات سمجھ گئے؟ یہ فرماتے ہیں او بمستقل، یا یہ کہ وہ تخصیص جو ہے وہ کسی کلام مستقل کے ذریعے ہو، کسی مستقل کے ذریعے ہو، او بمستقل ای القصر بمستقل، عام کی تخصیص کسی مستقل کے ذریعے ہو، وہوا تخصیص، اور القصر بالمستقل اسی کا نام کیا ہے؟ تخصیص، اسی کا نام کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہوا اما بالکلام او غیرہ، یہ تخصیص یا تو کلام کے ذریعے ہوگی یا غیر کلام کے ذریعے۔
غیر کلام سے مراد اما العقل، یا تو عقل ہے، فرماتے ہیں ہوا الضمیر یرجع الی غیرہ، یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ غیر کلام کی طرف راجع، غیر ہی آیا ہے نا بالکلام او غیر ہی، تو یہ غیر ہی کی طرف راجع ہے، یعنی غیر کلام وہ عقل ہی ہے۔ جیسے خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے۔ کل شے کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، الشیء عندنا هو الموجود، شے ہمارے نزدیک موجود کا نام ہے، متکلمین کے ہاں گویا تمام موجودات کا وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو اب اللہ بھی موجود ہے، کیا وہ اپنا بھی خالق ہے؟ فرماتے ہیں خالق و کل شے میں یہاں کل شے یہ اگرچہ عام ہے مگر یہاں پر یعلم ضرورتاً ان اللہ تعالی مخصوص منہ، بدیہی طور پر یہ حقیقت جان لی جاتی ہے کہ اس امر تخلیق سے اللہ تعالی مخصوص ہے۔ تو یہ کون بتاتی ہے؟ یہ عقل بتاتی ہے۔ وتخصیص الصبی والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبیل، تکلیفات شرعیہ سے صبی، مجنون، نابالغ بچہ، پاگل، دیوانہ، یہ خاص ہیں خطابات شرع سے، اللہ کے خطاب سے، فرماتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہے۔ عقل اس بات کا فیصلہ دیتی ہے کہ خطاب اس سے متعلق ہو جو مکلف ہو، جو عقل رکھے، جو بے عقل ہو وہ خطاب الہی کو ادا ہی نہیں کر پائے گا، جو مقصود شارع ہے اس سے حاصل ہو ہی نہیں پائے گا۔ وَإِمَّا الْحِسُّ، فرماتے ہیں وہ غیر کلام کے ذریعے تخصیص یا تو عقل کے ذریعے ہے یا حس کے ذریعے ہے، جیسے وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہے نا قرآن پاک میں ہدہد کا واقعہ ہے نا، نہیں وہ نہیں ہے، وہ سورہ نمل میں ہے نا، ہوتا ہے کون؟ ہاں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو دیکھا تملکہم جو اہل سبا کی مالکہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی ہے۔ تو من کل شے کا مطلب کچھ چھوڑو ہے، آسمان سے لے کر کے زمین تک جتنی چیزیں ہیں سب دے دی گئی ہیں۔ بازمیں فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہاں پر فرمایا گیا ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں اوتیت من السماء والنجوم والجنة والنار للقطع بعدم ذلك بالحس، ہمارا حس ظاہر جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو حاصل نہیں تھی، تو حس سے ہم نے اس بات کا کیا کیا؟ خاص کر لیا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ وَإِمَّا الْعَادَةُ، یا وہ مخصص غیر کلام کے ذریعے عادت ہے، انسان کی عادت کے ذریعے آپ پڑھ چکے ہیں عرف اور عادت سے تخصیص، جیسے لا یأکل رأسا، کسی نے یہ کہا کہ وہ سرہ نہیں کھائے گا، سر نہیں کھائے گا، پایا نہیں کھائے گا، فرماتا ہے یقع علی المتعارف، تو اب یہ محمول ہوگا راس کا، لا یأکل رأسا میں کوئی بھی سر، سمجھ گئے؟ یہاں پر راس یہ اس پر جس کے کھانے کی عادت قائم ہے، بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں، اب ہر طرح کے کھانے والے ہیں، جس کی جو اصطلاح ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، تو اس کی اصطلاح پر وہ محمول ہوگا، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی چوہا بھی کھاتا ہے، چچودر بھی کھاتا ہے، تو میں آخری بات تو بعض میں کہ متکلم کو دیکھا جائے کس عرف سے یہ کیا ہے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ، یہ اسی پر ہے، یا کلام غیر لیکن بعض افراد کا ناقص ہونا،
کیا ہونا؟ بعض افراد کا ناقص ہونا، اس لیے وہ اس کو شامل نہیں ہے۔ مملوک جو ہے یہ قن بھی ہے، اور مملوک کون ہے؟ مکاتب بھی ہے، مدبر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر مکاتب جو ہوتا ہے وہ مملوک الکل نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ گئی؟ مملوک من کل وجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض افراد کا اس معنی عام کے اندر کامل نہ ہو کر کے ناقص ہونا، فرماتے ہیں فیکون اللفظ اولا بالبعض الآخر، لیکن بعض افراد کا ناقص ہونا تو یہ لفظ جو ہے اولا ہوگا دوسرے بعض کے لیے، یعنی جو ناقص نہیں ہے بلکہ کامل ہے۔ جیسے کسی نے یوں کہا کل مملوک لی حر، کل مملوک لی، میرا ہر مملوک کیا ہے؟ وہ آزاد ہے۔ فرماتے ہیں لا یقع علی المکاتب، یہ مکاتب کے اوپر جو ہے واقع نہ ہوگا۔ اسی کو انہوں نے فرمایا کہ جب بعض افراد کیا ہوں معنی عموم کے اندر کامل نہ ہوں بلکہ ناقص نہ ہوں تو یہ اولا ہوگا دوسرے بعض کو، جس دوسرے بعض کے اندر وہ معنی اکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مشکک رکھا جاتا ہے۔ کسی کے اندر جو ہے کم ہے اور کسی کے اندر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو یہ کلیہ مشکک کے اندر داخل ہے کہ لفظ ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے اندر اس کے سارے افراد برابر نہیں بلکہ شدت و ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ایک اولا ہے اور ایک غیر اولا ہے۔ جو مملوک الکل ہے جسے قن، یہ اولا ہے مملوک کے لیے، اور جس کے اندر وہ معنی ناقص ہے اس پر غیر اولا ہے۔ تو یہ اولویت عدم اولویت کے اعتبار سے تشکیک ہے۔ او زائدن، لیکن بعض افراد کا ناقص ہونے کے بجائے معنی عموم کے اندر زائد ہونا، یعنی اس کے اندر وہ معنی ناقص نہیں بلکہ زائد طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ او زائدن عطف ماتن کے قول ناقصن پر، معنی یہ ہوا اما کونو بعض افراد العام میں زائدن، لیکن عام کے بعض افراد کا معنی عموم کے اندر زائد ہونا، کل فاکہتی، جیسے فاکہہ کا لفظ لا یقع علی العنب، عربی کے اندر فاکہہ فیہما فاکہتون ونخل ورمان، یہ فاکہہ عنب کے اوپر واقع نہیں ہوتا ہے، لأن العنب وإن کان فاکہتن، اس لیے کہ فاکہہ اگرچہ عنب اگرچہ لغت اور عرف کے اعتبار سے فاکہہ ہے مگر اس کے اندر جو ہے تفقہ صرف نہیں ہوتا ہے، بس میں گی صرف تفقہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ لوگ ایک ذائقے کے طور پر لے لیتے ہیں، عنب کے اندر صرف تفقہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر غذائیت ہوتی ہے، تغذی ہوتی ہے، تو صرف تفقہ نہیں بلکہ تفقہ سے زیادہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں جب زائد معنی پایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں یہ اس کے اوپر محمول نہ ہوگا۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ یہ زیادت جو ہے یہ خاص ہو جاتی ہے کس چیز سے؟ مطلق فاکہہ۔